بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے دن حسن بن صبا شہر کے قریب سے گزرنے والی ندی کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اپنے استاد کے سبق گھوم رہے تھے۔ گزشتہ رات کی طوفانی بارش سے ندی کی کیفیت میں طغیانی تھی اور ہر طرف کیچڑ تھا۔ حسن نے تنہائی میں شہر کے ہنگاموں سے دور کسی جگہ بیٹھ کر نجوم اور سحر کے سبق دہرانے تھے۔ کیچڑ میں وہ بیٹھنے کے لیے کوئی خشک جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے اتنا بڑا پتھر نظر آ گیا جس پر وہ آسانی سے بیٹھ سکتا تھا۔ وہ افق سے ابھرتے ہوئے سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر لیں اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ اس کے سامنے سورج ہونا چاہیے تھا، لیکن سورج نہیں تھا۔ اس کی بجائے ایک رنگ دار کپڑا تھا جو اس کے اور سورج کے درمیان آ گیا۔ حسن سن سا ہو کے رہ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اور بہت ہی آہستہ آہستہ نظریں اوپر اٹھائیں۔ اسے ایک بڑا ہی حسین نسوانی چہرہ نظر آیا۔ یہ ایک نوحیز لڑکی کا چہرہ تھا۔ ہونٹوں پر آدھ کھلی کلی سی مسکراہٹ تھی۔ لڑکی اس سے صرف ایک قدم دور کھڑی تھی۔ حسن ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے؟ اسے یہ خیال بھی آیا کہ یہ سحر کا کرشمہ ہوگا۔ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ لڑکی کی آواز میں ترنم تھا۔ حسن بن صبا نے سر کو ہلایا کہ ہاں، وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنی دیر تمہارے سامنے برہنہ بیٹھی رہی تھی، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، حسن کو یاد آ گیا، تم وہ ہو؟ ایک بات بتاؤ، کیا تم حقیقت ہو یا میرے استاد کا تحلیق کیا ہوا تصور ہو جو اس نے حقیقی روپ میں میرے ذہن میں ڈال دیا ہے؟ لو دیکھ لو، لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ حسن کے آگے کر کے کہا۔ میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر محسوس کرو کہ میں تصور ہوں یا جیتی جاگتی ایک لڑکی ہوں۔ حسن نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں پر لے کر دبائے، ان کی حرارت محسوس کی، ان کا گداز محسوس کیا۔ تم کون ہو؟ حسن نے جھجلا کر پوچھا۔ کیا ہو تم؟ اگر تم حقیقت میں لڑکی ہو تو کس کی بیٹی ہو؟ تم آبرو باختہ لڑکی ہو جو برہنہ ایک نوجوان مرد کے سامنے بند کمرے میں بیٹھی رہی ہو۔ میری آبرو محفوظ ہے، لڑکی نے کہا۔ اگر میں ایسی ہوتی جیسی تم کہہ رہے ہو تو عبد الملک ابن عطاش جیسا درویش مجھے منہ نہ لگاتا۔ میں کنواری ہوں حسن، میری طرف بہت سے ہاتھ بڑے ہیں، مجھے 2 جاگیرداروں کے ہاتھ بھی لگے ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں آئی۔ تم کس باپ کی بیٹی ہو؟ حسن نے پوچھا۔ میرا باپ گڈریا ہے، اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا۔ وہ دیکھو میری بکریاں۔ حسن نے گردن گھما کر بکریاں دیکھ تو لی، لیکن اس کی دلچسپی لڑکی کے ساتھ تھی۔ تم میرے سامنے برہنہ کس طرح بیٹھ گئی تھی؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ اس برگزیدہ آدمی نے حکم دیا تھا جسے ہم پیر و مرشد مانتے ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ میں ان کے حکم کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ آدمی تجھ پر ہاتھ ڈالے تو مجھے آواز دے لینا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کباڑ کے چھوٹے سے سوراخ سے دیکھتے رہیں گے۔ کیا اب بھی تم میرا امتحان لینے آئی ہو؟ حسن نے پوچھا۔ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، اب اپنے دل کی کہنے آئی ہوں۔ اب میں تمہارے لیے آئی ہوں، اور میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں تمہارے ساتھ جسموں کا لین دین کرنے نہیں آئی۔ اگر تم قبول کر لو تو اپنے دل میں جگہ دے دو، پھر ہم ساری عمر کا ساتھ نبھائیں گے۔ تم تو بولتے ہی نہیں، کچھ کہو نا۔ لڑکی کا حسن ایسا تھا کہ حسن بن صبا جیسے کردار کا نوجوان کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسے دل میں جگہ نہیں دے گا، لیکن اس کے دل پر اس کے استاد کا قبضہ تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا دل اپنے اختیار میں نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ ڈر تھا کہ یہ بھی امتحان ہے۔ اس نے اس امتحان میں پورا اترنے کا تہیہ کر لیا۔ وہ پتھر پر بیٹھا تھا، لڑکی زمین پر بیٹھ گئی اور ہاتھ اس کے زانوں پر رکھ دیے۔ پھر اس نے اپنی تھوڑی بھی اس کے ایک زانوں پر رکھ دی۔ لڑکی کے سر پر سیاہ چادر تھی، اس میں اس کا گورا چہرہ اور ایک گال پر لہراتے 2-3 بال جو ریشم کے تاروں جیسے تھے۔ حسن بن صبا جیسے نوجوان کو اس لڑکی کے قدموں میں بٹھا سکتے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حسن نے پوچھا۔ فرح، لڑکی نے جواب دیا۔ نام تو فرحت ہے، گھر والے فرح کہتے ہیں، سہیلیاں فرحی کہتی ہیں، تم بھی فرحی کہو تو مجھے اچھا لگے گا۔ ایک بات بتاؤ، حسن نے پوچھا، تمہیں مجھ میں کیا خوبی نظر آئی ہے کہ جاگیرداروں کو ٹھکرا کر تم میرے پاس چلی آئی ہو؟ یہ میرے دل کا معاملہ ہے، لڑکی نے کہا۔ جاگیرداروں نے تو میرے باپ کو دولت پیش کی تھی۔ میرا باپ ہے تو گڈریا، لیکن عزت اور غیرت والا آدمی ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، میرے باپ نے امام سے بات کی تھی۔ امام کون؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ وہ جو تمہارے استاد ہیں، لڑکی نے جواب دیا، عبد الملک ابن عطاش۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو ضائع نہ کر دینا اور دولت کی چمک سے اندھے ہو کر اس کا ہاتھ کسی امیر کبیر کے ہاتھ میں نہ دے دینا۔ اس لڑکی کی زندگی کا راستہ کوئی اور ہے۔ میں امام کے گھر جاتی رہتی ہوں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اپنی عصمت کو پاک رکھنا اور اپنا جسم صرف اپنے خامد کو پیش کرنا۔ میں تمہیں اپنا خامد بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا تھا کہ تم نے مجھ میں کیا خوبی دیکھی ہے؟ حسن بن صبا نے کہا۔
میں نے کہا تھا کہ یہ میرے دل کا معاملہ ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ تم میں وہ مردانگی ہے جو مجھے اچھی لگی ہے۔ میں اتنی دیر تمہارے سامنے برہنہ بیٹھی رہی اور تم نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بڑے مضبوط مرد ہو اور دلوں کی محبت کا مطلب سمجھتے ہو۔ فرحی معصوم سی لڑکی تھی اور ایک گڈریے کی بیٹی تھی۔ وہ علم اور فلسفی نہیں تھی کہ تجزیہ کر کے بتا سکتی کہ وہ حسن کی محبت میں کیوں گرفتار ہوئی ہے۔ اس نے ایسے انداز سے حسن کو اپنی محبت اور وفا کا یقین دلایا کہ حسن نے اس کی محبت کو قبول کر لیا۔ فرحی، حسن نے کہا، تم میرے دل پر غالب آ گئی ہو، لیکن میں اپنے بزرگ استاد سے اجازت لے کر تمہیں جواب دوں گا۔ کل یہاں آؤ گے؟ فرحی نے پوچھا۔ آ جاؤں گا، حسن نے جواب دیا اور فرحی چلی گئی۔ ابو مسلم راضی رے کا حاکم تھا۔ رے ایران کا بہت بڑا شہر تھا، تجارتی مرکز تھا اور اتنا زیادہ پھیل گیا تھا کہ اس کی وسعت صوبے جیسی ہو گئی تھی۔ اتنے وسیع و عریض شہر کے لیے بڑے ہی دانش مند اور قابل حاکم کی ضرورت تھی۔ ابو مسلم راضی میں یہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں۔ بعض تاریخوں میں اسے رے کا سلطان لکھا گیا ہے، یہ صحیح نہیں، البتہ یہ صحیح ہے کہ اسے تقریباً سلطان کے اختیارات حاصل تھے، یعنی وہ سلطان سے اجازت لیے بغیر انتہائی اہم فیصلے کر سکتا تھا اور کٹر اہل سنت والجماعت تھا۔ داستان کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہے کہ حسن بن صبا کی زندگی بڑی ہی پراسرار تھی۔ جنت بنانے تک اس کی زیادہ تر سرگرمیاں زمین دوز ہی رہی ہیں۔ وہ کس طرح ایسی شخصیت بنا کہ اس کے پیروکاروں کا حلقہ پھیلتا ہی چلا گیا؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب قلم بند کرنا آسان نہیں۔ یہ اس کی پس پردہ جدوجہد تھی جس میں مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلا کسی واقعے میں بعض نے لکھا کہ اس وقت حسن کی عمر اتنی تھی، لیکن بعض نے کچھ اور ہی عمر لکھی۔ بعض شخصیات اور کرداروں کے ناموں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہماری تاریخ کا یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ اسلام میں فرقہ بندی جڑ پکڑ چکی ہے اور تاریخ ہر فرقہ کے تاریخ نویسوں نے لکھی ہے، جس سے تاریخ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ لکھنے والوں نے اپنے اپنے فرقے کے نظریات، مفادات اور تعصبات کو سامنے رکھا اور واقعات کو مسح کر ڈالا۔ جب ایک ہی واقعہ مختلف تاریخوں میں مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے تو ہمیں تمام تر پس منظر کو غور سے دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ یہ امر کتنا افسوسناک ہے کہ مسلمانوں نے فرقوں میں تقسیم ہو کر اپنی تاریخ کو بھی فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ حسن بن صبا اپنے استاد عبد الملک ابن عطاش کے ہاں بیٹھا تھا اور اسے سنا رہا تھا کہ فرحی اسے ملی تھی اور اس نے کیا کہا تھا۔ ایسی ہی ایک لڑکی نے تیری زندگی میں داخل ہونا تھا، ابن عطاش نے کہا، لیکن ابھی تیری شادی نہیں ہوگی۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ تجھے چاہتی ہے تو وہ تجھے ہی چاہتی رہے گی۔ کوئی اس کے آگے دولت کے ڈھیر لگا دے گا تو وہ قبول نہیں کرے گی، وہ ہمیشہ تیری رہے گی۔ لیکن محترم عطالیق، حسن نے کہا، کوئی شاہی جاگیردار اسے اغوا نہ کر لے۔ نہیں، ابن عطاش نے کہا، اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں نے اس کے گرد حصار کھینچ دیا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی جابر اور کتنا ہی بڑا حاکم کیوں نہ ہو، فرحی کو بری نیت سے پھانسنے کی کوشش کرے گا تو منہ کی کھائے گا۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ نے میرا امتحان لینے کے لیے اسے میرے پاس بھیجا ہے، حسن نے کہا۔ نہیں، ابن عطاش نے کہا، یہ کوئی امتحان نہ تھا، لیکن یہ بات دماغ میں رکھ لے حسن، خوبصورت عورت مرد کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتی ہے۔ میں تجھے یہ سبق دے چکا ہوں۔ فرحی جیسی حسین لڑکی تجھ پر اپنا نشہ طاری کر کے تیری کھال بھی اتار سکتی ہے۔ آگے چل کر میں تجھے بتاؤں گا کہ دوسروں کو پھانسنے کے لیے عورت کو جال میں دانے کے طور پر کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا میں فرحی سے مل سکتا ہوں؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ ہاں، ابن عطاش نے جواب دیا، تو اسے مل سکتا ہے، تو اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر سکتا ہے، اور تیرا امتحان ہوگا کہ تو گناہ سے دامن بچا کر رکھنے کے قابل ہو جائے۔ کیا آپ مجھے پارسا بنائیں گے؟ نہیں، ابن عطاش نے کہا، ابھی ایسے سوال مت پوچھو، میں ابھی تجھے اندر اور باہر سے مضبوط کر رہا ہوں۔ اب تو اپنے گھر چلا جا، میں تجھے پھر کہتا ہوں کہ کسی کو نہیں بتانا کہ میں تجھے کیسی تعلیم اور کیسی تربیت دے رہا ہوں۔ میں آج تجھے کوئی اور سبق نہیں دوں گا، کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ حسن بن صبا اپنے استاد کے گھر سے نکل رہا تھا کہ 4 آدمی حویلی میں داخل ہوئے۔ عبد الملک ابن عطاش انہی آدمیوں کے انتظار میں تھا۔ کیا یہی وہ لڑکا ہے جسے آپ تیار کر رہے ہیں؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ ہم نے اسے باہر نکلتے دیکھا ہے۔ ہاں، ابن عطاش نے جواب دیا، یہی ہے۔ کیا یہ ہمارے محاذ اور مقصد کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اسی آدمی نے پوچھا۔ مجھے پوری امید ہے، ابن عطاش نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے کہ اس نوجوان میں جس کا نام حسن بن صبا ہے، میں نے ایسے جوہر دیکھے ہیں جو شاذ و نادر ہی کسی آدمی میں پائے جاتے ہیں۔ ایسی صلاحیتوں اور ایسے اوصاف والا انسان اللہ کا برگزیدہ اور لوگوں کا مرشد بنتا ہے یا مجسم ابلیس بن جاتا ہے۔
دونوں صورتوں میں وہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرتا ہے، مقبولیت بھی ایسی کہ اس کے مرید اور معتقد اس کے اشاروں پر ناچتے بلکہ اس کے اشارے پر جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ یہ لڑکا کس طرف جاتا نظر آتا ہے؟ ایک اور آدمی نے پوچھا۔ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ابن عطاش نے جواب دیا۔ مجھے شک ہے کہ اس میں ابلیسی اوصاف کچھ زیادہ ہیں۔ اگر یہ اس راستے پر چل نکلا تو بھی ہمارے لیے سود مند رہے گا۔ میرے قبضے میں ہی میں اس کو روحانی تقویت دے رہا ہوں۔ کیا ہمیں تبلیغ کا کام تیز نہیں کر دینا چاہیے؟ تبلیغ تو ہو رہی ہے، ابن عطاش نے جواب دیا، لیکن ہم یہ کام آزادی سے نہیں کر سکتے، کیونکہ حکومت اہل سنت کی ہے اور آبادی کی اکثریت بھی سنی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہماری تبلیغ دیہات میں زیادہ ہونی چاہیے، وہاں پکڑے جانے کا خطرہ کم ہے۔ ہم نے دیہاتی علاقوں میں اپنے عقیدے کی تبلیغ کے لیے مبلغ بھیجنے شروع کر دیے ہیں، ایک آدمی نے کہا۔ صرف تبلیغ کافی نہیں، ابن عطاش نے کہا، حکومت اپنے ہاتھ میں آنی چاہیے۔ حکومت ہاتھ آ جائے تو ہم سنی مسلک کو آسانی سے ختم کر کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اصل اسلام ہمارے پاس ہے، لیکن حکومت آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گی، ہمیں مصر کے عبیدیوں کی مدد حاصل کرنی پڑے گی۔ میں ایک شک میں پڑ گیا ہوں، ایک اور بولا۔ مصر کے حکمران تو عبیدی ہی ہیں، لیکن سنا ہے وہ باطنی ہیں۔ نہیں، ابن عطاش نے کہا، وہ پکے اسماعیلی ہیں اور وہ ہماری مدد کو ضرور آئیں گے۔ میں انہیں سلجوقی سلطنت پر حملے کے لیے اکساؤں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ادھر ہمارے لوگ تیار ہوں، لیکن یہ تیاری پوشیدہ رہے، مصری حملہ آور آئیں اور ہمارے لوگ ہتھیار باندھ کر ان کے ساتھ جا ملیں۔ اتنی تیاری کے لیے بہت وقت چاہیے۔ اسی شہر کے حاکم ابو مسلم راضی کے پاس 2 سپہ سالار بیٹھے تھے، 2 آدمی اور بھی تھے جو فوجی نہیں لگتے تھے۔ یہ دونوں جاسوسی اور مخبری کے محکمے کے حاکم تھے۔ اپنے مخبروں کو اور تیز کر دو، ابو مسلم راضی نے کہا۔ میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ شہر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا اور آتش پرست ایرانیوں کو اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ سلطنت کسریٰ کے تابوت میں آخری کیل یہی ٹھونکی گئی تھی۔ جن اولین مجاہدین نے یہاں اسلام کا نور پھیلایا تھا ان کی قبروں کے کہیں نشان نہیں ملتے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یہیں دفن ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی تھی ان کی روحیں یہی ہیں، ہمیں دیکھ رہی ہیں اور یقیناً بے چین ہوں گی کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے کہ فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ میرے رفیقو، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، اور یہ بات معمولی سے دماغ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ملت میں اتحاد تھا تو مجاہدین نے تھوڑی سی تعداد میں دنیا کی اس وقت کی 2 سب سے بڑی جنگی طاقتوں کیسر روم اور کسریٰ فارس کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، مگر آج وہی ملت فرقوں میں بٹ کر خانہ جنگی کے خطرے میں آن پڑی ہے۔ اس کا فائدہ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے دشمنوں کو پہنچے گا۔ ہمیں مصر کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے۔ جاسوسی نظام کے ایک حاکم نے کہا، وہاں کے حکمران اسماعیلی کہلاتے ہیں، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ فرقہ باطنیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اسماعیلیوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ وہ اسماعیلیوں کو دھوکے میں اپنے ساتھ ملا کر ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ابو مسلم راضی نے کہا، آپ کے جاسوسوں کی تمام اطلاعات میرے سامنے ہیں۔ مصر میں اپنے جاسوسوں کا موجود رہنا بہت ضروری ہے، اور یہاں اس شہر کے ہر گھر اور ہر فرد پر نظر رکھیں، اسلام کی وحدت کو پیش نظر رکھیں، قرآن کے اس فرمان کو اپنی حکومت کا بنیادی اصول بنائیں کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یہ فرقے بعد میں پیدا ہوئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نبیوں نے نہیں، عام قسم کے انسانوں نے بنائے ہیں، اور یہ اسلام کے منافی ہیں۔ جس کے ہم پیروکار ہیں، اصل اسلام وہ ہے جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے۔ یہاں کسی کے متعلق پتہ چلے کہ وہ فرقہ بندی کو ہوا دے رہا ہے تو مجھے اطلاع دو، میں اسے ساری عمر کے لیے قید خانے میں ڈال دوں گا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ عبد الملک ابن عطاش نے حسن بن صبا کی تربیت جاری رکھی۔ حسن بھی بڑا خوبصورت جوان نکلا، عیاری اور فریبکارانہ اداکاری میں تو اس نے مہارت حاصل کر لی۔ فرحی کے ساتھ اس کی ملاقاتیں جاری رہیں۔ فرحی غیر معمولی طور پر دلیر لڑکی نکلی، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اسے ابن عطاش کی حوصلہ افزائی حاصل تھی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ ابن عطاش کی مرید تھی اور اس کی ہر بات کو فرحی آسمان سے اتری ہوئی بات سمجھتی تھی۔ ابن عطاش نے اسے کہہ دیا تھا کہ اس کی زندگی کا ساتھی حسن بن صبا ہے۔ حسن بن صبا پر پہلے جو خوف سا طاری رہتا تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ اسے ابن عطاش نے کئی بار آدھی رات کے وقت قبرستان میں بھیجا تھا۔ ہر بار وہ حسن بن صبا کو مردے کی کوئی نہ کوئی ہڈی لانے کو کہتا تھا یا قبرستان میں بیٹھ کر کوئی عمل کرنا ہوتا تھا۔ ایک رات حسن قبرستان میں 2 پرانی قبروں کے درمیان بیٹھا کوئی عمل کر رہا تھا۔ اس رات بھی چاند پورا تھا۔ وہ اپنے عمل میں محو تھا
کہ اس کے قریب سی سی کی آوازیں اٹھی۔ اس نے ذہن کو ایک مقام پر کرنے اور دنیا سے لا تعلق ہو جانے کی اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ اسے جیسے یہ آواز سنائی ہی نہ دی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ اس نے اپنے عمل کے مطابق آنکھیں کھولی تو وہ چونک پڑا۔ اس سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر اس کے سامنے سیاہ کالا ایک ناگ پھن پھیلائے ہوئے سی سی کر رہا تھا۔ استاد نے اسے بتا رکھا تھا کہ قبرستان میں سانپ ہوتے ہیں، اگر کبھی سانپ سے آمنا سامنا ہو جائے تو وہ بے حس ہو جائے، کوئی حرکت نہ کرے۔ اس سے سانپ کو یہ تاثر ملے گا کہ یہ کوئی بے جان چیز ہے جس سے اسے کوئی خطرہ نہیں، پھر سانپ چلا جائے گا۔ حسن بن صبا نے ناگ کو دیکھا تو پتھر مار کر اسے بھگانے کی بجائے بیٹھا رہا اور انگلی تک نہ ہلائی۔ ناگ اسے دیکھتا رہا اور اس کا پھن دائیں بائیں جھولتا رہا۔ حسن نے ننگی تلوار زمین میں گاڑ رکھی تھی۔ اس نے تلوار کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ اس کے دل میں خوف آنے لگا، لیکن اس نے ہوش ٹھکانے رکھے۔ ناگ ذرا سا آگے آیا۔ حسن کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا محال ہو گیا۔ اس کے لیے 2 ہی صورتیں تھیں، ایک یہ کہ اٹھ کر بھاگ جائے، دوسری یہ کہ تیزی سے زمین سے تلوار اکھاڑے اور ناگ کو مارے۔ لیکن ناگ نے اپنا پھن لپیٹا اور پیچھے کو مڑ کر چلا گیا۔ حسن نے اپنا عمل مکمل کیا اور گھر چلا گیا۔ اگلی صبح عبد الملک ابن عطاش کے ہاں گیا۔ پہلے اسے بتایا کہ اس نے عمل مکمل کر لیا ہے، پھر بتایا کہ ایک ناگ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے تفصیل سے سنایا کہ ناگ کس طرح آیا اور کس طرح گیا۔ سانپ سانپ کو نہیں ڈسا کرتا۔ ابن عطاش نے کہا، میری بات سمجھو، میں تجھے اسی مقام پر لانا چاہتا تھا۔ تو اپنی منزل کے آدھے راستے تک پہنچ گیا ہے، اب منزل تک تجھے کوئی اور پہنچائے گا۔ میری استادی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، تو کیا مجھے کوئی اور استاد ڈھونڈنا پڑے گا؟ حسن نے پوچھا، یا آپ مجھے کسی کے پاس بھیجیں گے؟ اس سوال کا جواب تجھے خواب میں ملے گا۔ ابن عطاش نے جواب دیا، گزشتہ رات کا عمل جو تجھ سے کروایا ہے وہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ ناگ کا تمہارے پاس آنا اور تجھے ڈسے بغیر چلے جانا اس عمل کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ اگر تو بھاگ آتا یا ناگ تجھے ڈس لیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تو نے عمل صحیح نہیں کیا یا عمل کسی اور وجہ سے ناکام ہو گیا ہے۔ 5-7 دنوں کے اندر تو خواب میں کچھ دیکھے گا۔ وہ ایک راستہ ہوگا جو بہت ہی دشوار گزار ہو سکتا ہے اور بالکل آسان بھی۔ میری دعا ہے کہ تجھے راستہ دشوار نظر آئے۔ سکھ دکھوں میں سے گزر کر ہی ملتا ہے۔ دولت آسانی سے ہاتھ آ جائے تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ خون پسینہ بہا کر اور محنت مشقت سے اپنی ہڈیاں توڑوا کر اکٹھا کیا جائے تو انسان اس کی قدر کرتا ہے۔ اگر گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے نہ ہوں تو اس پھول کی قدر و قیمت ختم ہو جائے۔ گزشتہ رات کے عمل نے تیرے دل و دماغ پر ایسا اثر چھوڑ دیا ہے کہ تو ایک خواب دیکھے گا کہ تو کہیں جا رہا ہوگا۔ اس راستے کو ذہن میں محفوظ کر لینا۔ جو ہی آنکھ کھلے کاغذ قلم لے کر یہ راستہ اور اس کے اشارے کاغذ پر اتار لینا۔ ہو سکتا ہے خواب میں تمہیں 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک وادی نظر آئے، ایک غار بھی نظر آئے گا، اسے ذہن میں محفوظ کر لینا۔ محترم تعلیق، حسن نے پوچھا، کیا یہ خدائی اشارہ ہوگا؟ عبد الملک ابن عطاش نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر کچھ بھی نہ بولا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے شاگرد کے اس سوال کا جواب نہ دینا چاہتا ہو۔ اس نے آخر سر اٹھایا اور نظریں اپنے شاگرد کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ اگر یہ کوئی راز کی بات ہے تو نہ بتائیں محترم تعلیق، حسن نے کہا۔ ہاں حسن، نہ بتاتا۔ اس نے کہا، بات راز کی ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ راز بھی تجھے دے دوں۔ تو اس قابل ہو گیا ہے کہ ہر راز کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ میں نے آج تک تجھے جو سبق دیا ہے اور جو عمل کروائے ہیں اور گزشتہ رات کا جو عمل تھا، یہ خدائی عمل نہیں، یہ ابلیسی عمل ہے۔ اس سے تجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تو اپنے آپ میں روحانی سکون محسوس نہیں کر رہا؟ ہاں محترم تعلیق، حسن نے جواب دیا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ میں ایسا سکون محسوس کرتا ہوں جیسے میں فضا میں اڑ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے وجود میں ایک طاقت آ گئی ہے جو چٹانوں کے بھی جگر چاک کر سکتی ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، ابن عطاش نے کہا، تیرے اندر ایسے اوصاف غالب تھے جو ایسے ہی عملیات سے تجھے سکون اور طاقت دے سکتے تھے۔ یہ سب ابلیسی عملیات ہیں جنہیں اسلام نے گناہ قرار دیا ہے۔ یہ علم فرعونوں کے زمانے میں بھی تھا، اور پھر اس علم کو یہودیوں نے اپنا لیا اور اس میں شہرت حاصل کی۔ تو نے ایک بار کہا تھا کہ تو فرعون بننا چاہتا ہے۔ میں نے تیرے اندر اتنی طاقت پیدا کر دی ہے کہ تو اس غار تک پہنچے گا جو تجھے خواب میں نظر آئے گا۔ وہاں تیرا یہ علم مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ مت سوچ کہ یہ علم خدائی ہے یا ابلیسی۔